السلام علیکم ناظرین کرام، بڑی خوشی و شادمانی کی بات ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے حضور مسیح ملت کی ایک نایاب کتاب اور نایاب تصنیف اور لاجواب اور پہلی، شاید کہ اسلام میں یہ پہلی کتاب آج سے 1400 سال سے لے کر کے اب تک 1400 سال سے لے کے اب تک یہ پہلا قدم جنہوں نے اٹھایا میری نظر میں وہ ہیں حضور مسیح ملت کی ذات، اور ان کی تصنیف ہے مطالب لوح قرآنی۔ کچھ دن پہلے اس کا رسمی اجرا ہو چکا ہے، میں اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً لاجواب و بے مثال ہے۔ دیکھیے، قرآن انسان کی ہدایت کے لیے اترا، اور اس پہ جو کچھ بھی ہے سبھی، ہر مکتبہ فکر اور سبھی لوگوں کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ جب اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور ساری چیزیں اس میں جو کچھ بھی ہے انسان کے لیے، تو اس میں ایک ایک حرف انسان ہی کے فائدے کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے، اور سمجھتا وہی ہے جس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، جس کی سوچ جیسی ہوتی ہے وہ اسی حساب سے قرآن کو سمجھ پاتے ہیں، اور پھر آگے اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس پہ اپنے حساب سے اپنی زندگی پہ اس کو لاگو کرتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس کی سوچ جتنی بلند ہوتی ہے، جس کی سوچ میں جتنی وسعت ہوتی ہے، وہ اسی حساب سے قرآن کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو قرآن کا ایک ایک حرف انسان کے فائدے کے لیے ہے، اس میں کوئی بھی ایک بھی حرف، سب کا عقیدہ ہے کہ ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ اور ایک ایک زیر و زبر، اس میں سب انسان کی ہدایت کے لیے۔ اور جب ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور جس نے جو کچھ جس حساب سے، ایسے تو بہت معزز ہستیوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جس نے جو کچھ سمجھا وہ ہم تک پہنچانے کی بھی کوشش کی، تو انہی ہستیوں میں ایک ہستی جو قابل ذکر ہے اور لائق داد و تحسین ہے، وہ ہے حضور مسیح ملت، جنہوں نے مطالب لوح قرآنی کے نام پہ ایک نایاب کتاب لکھی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اسکرین پہ اس کتاب کا فوٹو دیکھ رہے ہوں گے کہ مطالب لوح قرآنی، سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں، دنیا آج تک یہی کہی ہے کہ حروف مقطعات کے کوئی ترجمہ نہیں، کوئی معنی نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب پورا قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے، تو حروف مقطعات انسان کی ہدایت کے لیے یا وہ سمجھ ہی نہ سکے، وہ انسان کے لیے ہی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا آج تک یہی کہی ہے کہ لوح قرآنی جو حروف مقطعات ہے وہ بے معنی ہے، اس کا آج تک کسی نے ترجمہ نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے معنی ہے، اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے۔ جن کی جو سوچ اعلیٰ پاکیزہ، وہ اس حساب سے سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھانے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے۔ بہت ساری کتابوں میں ہے اور انہوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں الف لام میم، اس میں بزرگوں نے بتایا الف سے اللہ مراد لیا گیا ہے، لام سے جبرائیل کو مراد لیا ہے، میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ غلط ہے یا ایسا نہیں۔ حقیقت میں حروف مقطعات لوح قرآنی جو ہیں، ان کے مطالب و مفاہیم کیا ہے اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانے، لیکن جنہوں نے، اللہ نے جن کو جو وسعت دی ہے اور جنہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور تو وہ سمجھ کر کے دنیا کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، تو انہی سمجھانے والوں میں سے ایک ہیں ہمارے سامنے، ہمارے پاس، جن کے پاس میں آ کر کے بیٹھا ہوں، حضور مسیح ملت ہیں۔ وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں مطالب لوح قرآنی۔ اب آئیے کہ جو الف لام میم کو اور کتابوں میں ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اسی کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ حضور مسیح ملت نے کیا لکھا ہے، کیا پڑھا ہے۔ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
तर्जमा करते हैं कि अलिफ से अव्वल कलिमा तैयब। यकीनन कोई भी इंसान जब किताब को लेगा हाथ में, क्योंकि आयत कह रही है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यह वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो शक रेडी। तो नाज़रीन इकराम, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ज़रूर इस किताब को दिए हुए नंबर पर राब्ता करके मंगवाने की कोशिश करें और पढ़ें। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, 36-37 पेज की किताब है। आराम से आप आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए कि यकीनन अल्लाह ने जो मतालिब लौहे कुरानी हुरूफ मुक़त्तयात कुरान में दिया है, किस लिए दिया है, क्यों दिया है, उसका मतलब क्या है, यकीनन आप मतलब जान के वाह वाह करने लगेंगे। तो ज़रूर इस किताब को हासिल करने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी इसकी हकीकत को बताइए। मतालिब लौहे कुरानी को पढ़ के सुनाइए, लौहे कुरानी के मतलब क्या हैं उनको समझाने की भी कोशिश कीजिए।